اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ تمام احباب کا خوش آمدید کرتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان، ماہ مبارک کے صیام اپنی تمام فیوض و برکات کے ساتھ اپنا سفر جاری کیے ہوئے ہے، اور کریم پروردگار کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جس کریم پروردگار نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ فرصت کے لمحات عطا فرمائے کہ جن فرصت کے لمحات سے ہم فائدہ حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو، اپنی دنیاوی زندگی کو ہم گلے گلزار بنا سکتے ہیں اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہوتا ہے کہ جو بندہ فرصت کے لمحات سے فائدہ حاصل کر سکے، چونکہ امیر المومنین علی حیدر کرار ارشاد فرماتے ہیں کہ فرصت کے لمحات بادلوں کی مانند بڑی جلدی سے گزر جایا کرتے ہیں، اور ان فرصت کے لمحات سے فائدہ حاصل کرنا ہی ہماری سب سے بہترین ذمہ داری ہے۔ اور جو لوگ ان فرصت کے لمحات سے فائدہ حاصل نہیں کرتے، وہ گھاٹا اٹھانے والے ہوتے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرور انبیاء، حبیب کبریا، ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّ اکثر سیاح اہل النار من التصویف، کہ بروز محشر جہنم میں جو سب سے زیادہ جن لوگوں کا نالہ و فریاد بلند ہوگا وہ افراد ہوں گے کہ جو فرصت سے فائدہ حاصل نہیں کرتے، جو ہر چیز کو تاخیر پہ ڈال دیا کرتے ہیں، جو فرصت سے استفادہ نہیں کرتے۔ ماہ مبارک رمضان جہاں دیگر اپنے اندر کئی فضیلتیں، کئی برکتیں اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، یہی چند فرصت اور چند سنہری موقع ہمارے لیے ماہ مبارک رمضان لے کے آیا ہے، جن میں سے سب سے پہلا سنہری ترین موقع ہمارے لیے اور ہم سب کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ ہے کہ ہم محبت خدا میں پختہ ہو سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت میں پختہ ہو سکتے ہیں۔ یہ سنہری موقع ہے رمضان المبارک کی ایام میں ہم استفادہ کر کے اللہ سے محبت کرنے کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ وہاں گزرے اور دیکھا کہ ایک گروہ ہے جو گروہ گریہ کر رہا ہے، نالہ و فریاد بلند کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ اس گروہ سے گزرے اور گزر کے ارشاد فرمانے لگے کہ بندگان خدا کیوں رو رہے ہو؟ رونے والوں نے عرض کیا کہ اے نبی اللہ یا روح اللہ، ہم اس لیے رو رہے ہیں چونکہ ہم اللہ کی جہنم سے خوف رکھنے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں جہنم سے محفوظ رکھے۔ تھوڑا سا آگے بڑھے اور ایک اور گروہ کو دیکھا کہ جو گروہ گریہ و فریاد بلند کر رہا تھا، گریہ و نالہ بلند کر رہا تھا۔ ارشاد فرمایا اب تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے یا روح اللہ، ہمارے رونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم شوق جنت میں رو رہے ہیں، ہمیں خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ ارشاد فرمایا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ تھوڑا سا آگے بڑھے اور ایک اور گروہ کو دیکھا کہ جو گروہ گریہ و فریاد بلند کر رہا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ اے بندگان خدا، تم کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرنے لگے مالک، ہم اس لیے رو رہے ہیں حبا للہ، کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ مسیح نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو دو گروہ پہلے والے رو رہے تھے، گریہ و فریاد بلند کر رہے تھے، وہ بھی یقیناً نیکی اور خیر کے اوپر تھے۔ ہما علی الخیر بل انتم مقربون الی اللہ، اور تم بارگاہ پروردگار کے قریب ترین افراد میں سے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ سے محبت کے ساتھ گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں، جو قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، وہی بارگاہ پروردگار میں قرب کی اعلیٰ منزل پہ فائز ہوا کرتے ہیں۔
علی حیدر قرار مولا مشکل کشا نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے چند جملات ایسے ہیں کہ جن جملات کو گزشتہ کتابوں سے میں نے عربی زبان میں جن کا ترجمہ کیا، اور علی حیدر قرار ان جملات کو روزانہ پڑھتا ہے، اور وہ کتنے حسین جملات ہوں گے جنہیں علی جیسی شخصیت پڑھا کرتی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں ان تمام جملات میں سے جو 12 کے قریب جملات ہیں، ان جملات میں سے جو ہمارا مطلب ہے، جو ہمارے مورد نظر جملہ ہے، ارشاد فرمایا کہ وہ کریم پروردگار ارشاد فرماتا ہے یا عبادی انا احبکم، اے میرے بندوں میں تم سے محبت کرتا ہوں، فحببنی، پس تم بھی مجھ سے محبت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ حبیب کبریہ ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے مجمع میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، جانتے ہو کہ اللہ کے قریب سب سے بہترین صفات والا مومن کون ہے؟ کسی نے کھڑے ہو کے کہا سرکار جو نماز ادا کرتا ہے وہ بارگاہ پروردگار میں قرب کی منزل پہ فائز ہے۔ کسی نے کہا روزہ رکھنے والا، کسی نے کہا حج ادا کرنے والا، بیت اللہ کا حج بیت اللہ ادا کرنے والا، کسی نے کہا کہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جو جہاد کرتا ہے، وہ بارگاہ پروردگار میں قریب ترین فرد ہے۔ سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہ عظمت کا مقام ہے، یہ مومن کی خصوصیات میں سے یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جو چیز اللہ کے قریب عبد کو کر دیتی ہے، مومن کو جو قرب پروردگار کی اعلیٰ منزل پہ فائز کر دینے والی چیز ہے، حبہ للہ و بغضہ للہ، کہ اس کی محبت کا معیار محبت پروردگار ہو اور اس کے بغض کا معیار بغض پروردگار ہو۔ اس کی محبت میں للہیت نظر آنی چاہیے، اس کے بغض میں بھی للہیت نظر آنی چاہیے۔ یہ فرصت کے لمحات ہیں، اپنے خدا کے ساتھ محبت کو پختہ کرنے کی راتیں ہیں، اور سنہری ترین موقع ہیں کہ جن موقعوں سے ہم فائدہ حاصل کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا سنہری ترین موقع جو بارگاہ پروردگار میں ماہ مبارک رمضان اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، وہ بہترین موقع ہے کہ ارادے کو تقویت بخشی جاتی ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان حضرت انسان کے ارادوں کو پختہ کر دیتا ہے۔ بندہ کوشش کرے اور اپنے ارادوں کو پختہ کرنے کی کوشش کرے، جب پختہ کرے گا تو کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے عام ہم دیگر سالوں میں ہم ان کو چھوڑنے کی کوشش کیا کرتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں پاتے، لیکن ماہ مبارک رمضان کی برکت اتنی ہے کہ ہم ایسی کئی چیزوں سے ہم دور بھی ہو جاتے ہیں، ہم انہیں ترک بھی کر دیتے ہیں، ہم انہیں چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ بس ارادہ کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو پختہ ارادہ کر لیتا ہے اللہ پھر اسے بہت زیادہ مقام عطا کرتا ہے۔ سید الانبیاء ایک بیابان کی طرف سفر کر رہے تھے اور ساتھ صحابہ کرام بھی موجود تھے علیہم الرضوان، ایسے عظیم الشان صحابہ کرام موجود تھے۔ سید الانبیاء نے وہاں بیابان میں رک کے کہا کہ میرے صحابہ ٹھہر جاؤ، ایک ایسا فرد مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے جس نے 3 دن سے پختہ ارادہ کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر شیطان حملہ آور نہیں ہو رہا۔ سید الانبیاء ٹھہرے، خیمہ نصب کیا گیا، دور سے دیکھا گیا کہ ایک لاغر ناقہ کے اوپر ایک سوار شخص ہے جو بڑھتا آ رہا ہے، اور قریب پہنچا اور قریب پہنچ کے سلام عرض کیا، من رسول، آپ میں سے رسول خدا کون ہیں؟ تعارف کرایا گیا، رسول خدا کے قدموں پہ ہاتھ لگایا اور کہنے لگا میں نے 3 دن سے مصمم ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں آپ کی بارگاہ میں پہنچوں اور مشرف با اسلام ہوں۔ سید الانبیاء کی بارگاہ میں پہنچا کر توحید کی گواہی دی، رسالت کی گواہی دی، مسلمان بنا اور نصیحت کا مطالبہ کیا۔ سید الانبیاء نے نصیحت کے جو جملے ارشاد فرمائے تھے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، اگر ماہ مبارک رمضان کو درک کرتا ہے تو روزہ رکھنا، اگر حج تیرے اوپر واجب ہو جاتا ہے تو بیت اللہ کا حج کرنے کی کوشش کرنا، اگر زکوٰۃ تیرے اوپر واجب ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ کو ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ جملے سننے تھے اور سن کے کہا کہ مولا میرے لیے یہی کافی ہے، اور یہ نسخہ کیمیاء لے کے بارگاہ رسالت سے نکلا۔ اور روایت کی لفظیں ہیں کہ سید الانبیاء نے اپنے خیموں کو اٹھایا اور ایک اور منزل کی طرف آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی رستے کی طرف راہی ہوا، کسی گھاٹی سے گزر رہا تھا کہ ناقہ کا پاؤں پھسلا اور وہیں ناقہ کے اوپر سے گرا اور گر کے شہادت کے درجے پہ فائز ہو گیا۔ سید الانبیاء جو مسافرت میں تھے ارشاد فرمانے لگے میرے صحابہ، وہ صحابی جو مجھ سے ابھی نسخہ کیمیاء لے کے گیا تھا وہ اس دار دنیا سے دار بقا کی جانب منتقل ہو چکا ہے، آؤ اس کے کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں۔ سید الانبیاء اپنے سفر کو روک کے
اسی شخص کی تجہیز و تکفین کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس گھاٹی کی طرف گئے اور وہاں جا کے سید الانبیاء نے ایک خیمہ کو نصب کیا اور اس صحابی رسول کو اٹھایا گیا، اٹھا کے اس خیمے میں رکھا گیا۔ سید الانبیاء نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اسے غسل دیا، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اسے کفن پہنایا، اور جب خیمے سے باہر تشریف لائے تو جبین مبارک کے اوپر پسینہ تھا۔ صحابہ نے پوچھا آقا کیا ہوا؟ سید الانبیاء نے جملہ ارشاد فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں کہ کثیر تعداد میں فرشتگان پروردگار اس کے عالم برزخ کی طرف سفر کے لیے اس کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہوئے۔ یہ جو مصمم ارادہ کر لیتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کا استقبال کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ مصمم ارادہ سنہری ترین موقع ہے اپنے ارادوں کو تقویت بخشنے کا۔ ماہ مبارک رمضان میں جو چیزیں ہم سال قبل 11 ماہ کرتے رہتے ہیں، کو بندہ کھانا کھانے کا دل دادا ہے، کو بندہ سگار نوشی کا دل دادا ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں آ کے اس کا ارادہ اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ 15 12 14 گھنٹے تک وہ بندہ صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان چیزوں کو ترک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سنہری ترین موقع ماہ مبارک رمضان میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ رمضان ہمیں عطا کر رہا ہے، وہ سب سے بہترین اور سنہری ترین موقع نفرت اور قدورت کا خاتمہ۔ ماہ مبارک رمضان کی دیگر تمام شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ این یصل الارحام، اپنے قریبیوں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، صلہ رحمی کی جائے۔ نفرت اور قدورت کا خاتمہ، میل جول کو بڑھایا جائے، جو بھاگ رہے ہیں ان کے قریب ہوا جائے، جو چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ ملاقات کا سلسلہ جاری کیا جائے۔ اس سلسلے کے ساتھ نفرتیں ختم ہوں گی، ملاقاتوں کا سلسلہ زیادہ کیا جائے، تاکہ آپس کے دل میں جو نفرتیں، میل کچیل ایک دوسرے کے متعلق موجود ہے اس کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم ترین درس یا سنہری موقع ماہ مبارک رمضان ہمیں عطا کر رہا ہے وہ ہے صبر۔ دولت صبر ہمیں عطا کی جا رہی ہے اس ماہ مبارک رمضان میں، دولت صبر ہمیں عطا کی۔ بندہ صبح سے لے کے شام تک صبر کرتا ہے، کچھ کھائے پیے بغیر رہ سکتا ہے، تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ حلال کے متعلق صبر کر سکتا ہے وہ ماہ مبارک رمضان کے بعد دیگر ایام میں حرام سے بھی بچنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سنہری موقع ہے، قناعت ہمیں ماہ مبارک رمضان سکھا رہا ہے، جو ہے اس کے اوپر صبر کرنے کی کوشش کرو، قناعت کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ماہ مبارک رمضان ہمیں قناعت کرنا سکھا رہا ہے۔ اور ایک اور اہم ترین ماہ مبارک رمضان کا سنہری ترین موقع جو ہمیں ماہ مبارک رمضان عطا کر رہا ہے وہ ہے اپنے آپ کو منظم کرنا۔ بر وقت کھانا کھانے کا حکم کھایا جاتا ہے، اذان سحر سے پہلے، نماز فجر سے پہلے تک سحری کی جاتی ہے، اور سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کیا جاتا ہے، اور پورے منظم انداز کے ساتھ نماز ہے اس کا اپنے وقت ہے، تراویح ہے اس کا اپنا وقت ہے، اپنے تمام عبادات کے لیے ایک ایک عبادت کے لیے وقت مقرر کیا گیا ہے، جو ہمیں منظم ہونا سکھا رہا ہے، ہمیں مرتب ہونا سکھا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ من لا تنظیم لہ لا دین لہ، جو منظم نہیں ہوتا وہ دیندار بھی نہیں ہوتا۔ اور آخری سب سے اہم ترین موقع جو ماہ مبارک رمضان ہمیں عطا کر رہا ہے وہ ہے ولایت آل محمد کے ساتھ حقیقی معنوں میں وابستہ ہونا۔ آل محمد کی ولایت کے ساتھ حقیقی معنوں میں وابستہ ہونا، کیونکہ ایام اس ماہ مبارک رمضان میں کچھ ایسے ایام آ رہے ہیں کہ جو ایام اہل بیت کے ساتھ خاص ہیں۔ 15 ماہ مبارک رمضان، 10 ماہ مبارک رمضان، یہ وہ ایام ہیں کہ جو اہل بیت کے ساتھ وابستہ ہیں، اہل بیت کی یاد کو تازہ کیا جائے۔ 19 ماہ مبارک رمضان، 21 ماہ مبارک رمضان، یہ ایام آل محمد کے ساتھ خاص ہیں، ولایت آل محمد کے ساتھ خاص ہیں۔ اپنے آپ کو آل محمد کا مطیع و فرمانبردار بننے کی کوشش کی جائے، اور ان سنہری موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آل محمد کے درس کے ساتھ لوگوں میں شعور کو بیدار کیا جائے، اور خصوصی طور پہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جو دسترخوان بچھایا جاتا ہے مخلوق خداوندی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کا آغاز کیا جائے، تاکہ ہم بھی حقیقی معنوں میں آل محمد کے ساتھ وابستہ ہونے والوں میں شمار کیے جا سکیں، اور ہمارے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں
وہ بھی آل محمد کے مشن کو سمجھ سکیں، آل محمد کے مشن کے قریب ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کریم پروردگار ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کی تمام فیوض و برکات کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کی، آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔